سارا کا گھر کا کام کرنے کی وجہ سے سارا کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ ادھر احسن سر آفس جاتے ہیں۔ شازمہ گھر آ کر سارا کا سارا زیورات اور پیسے لے کر فرار ہو جاتی ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ سارا بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھا رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہے۔ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے سارا کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے اور ظہیر کی ماں سارا کو کمرے میں لے جاتی ہیں۔ اسے تو کوئی کام کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ ظہیر کی محبت میں وہ خود کو تھکا کر اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ آفس سے جب ظہیر گھر آتا ہے تو وہ سارا سے کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سارا آپ اپنا دھیان بالکل بھی نہیں رکھ رہی ہیں۔ تو وہ سارا سے کہتا ہے کہ آپ اپنا دھیان نہیں رکھ رہی ہیں، جس پر سارا کہتی ہے کہ ظہیر میں خوش ہوں، مجھے تمہارے کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ ظہیر بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ سارا کو اس سے محبت ہو رہی ہے۔ سارا کو وامٹنگ ہوتی ہے۔ سارا کی سانس خوش ہو جاتی ہیں کہ شاید کوئی خوشخبری ہے۔ ظہیر کو بہت اچھی جاب مل جاتی ہے اور گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ ظہیر سارا کو لے کر باہر جاتا ہے۔ سارا ظہیر سے کہتی ہے کہ میں جان گئی ہوں کہ اس دنیا میں اگر کسی کو مجھ سے ہمدردی ہے تو وہ صرف تم ہو ظہیر۔ ظہیر سارا کی طرف چونک کر دیکھتا ہے۔ ادھر سارا اور ظہیر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سارا کی ساس خوش ہو کر اس کے پاس آتی ہیں۔ وہ اس کی نظر اتارتی ہیں کہ سارا اپنے ساس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، وامٹنگ مجھے بد ہضمی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ادھر سارا کی جٹھانی جو کہ سارا کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، بانا اور اس کی ساس بیٹھے ہوتے ہیں، سبزی بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ سارا کی ساس سے کہتی ہے کہ اماں مجھے تو لگتا ہے کہ اسے کوئی پسند ہے، ظہیر کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ سارا اور ظہیر شاپنگ کرنے گئے ہوتے ہیں۔ رومی بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ سارا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظہیر رومی سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم مجھے سارا کے آس پاس نظر نہ آؤ۔ وہ سارا کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے لے جاتا ہے۔ سارا کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ سارا اپنے پیپرز کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ الشبا کی کال آتی ہے۔ سارا کو الشبا سے روڈلی بات کرتی ہے۔ الشبا سارا سے کہتی ہے کہ میں نے احسان کیا تم پر، تم مجھے اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو۔ سارا الشبا سے کہتی ہے کہ وحاش نے آ کر مجھے ہراسمنٹ کیا تھا اور تم کہہ رہی ہو کہ تم نے مجھ پر احسان کیا۔ ظہیر سارا کی ساری باتیں سن لیتا ہے۔ وہ سارا سے کہتا ہے کہ وحاش تمہارے فلیٹ آیا تھا اور تم نے مجھے بے خبر رکھا، چھوڑوں گا نہیں وحاش کو۔ وہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سارا ظہیر کو روکنے کی کوشش کرتی ہے پر ظہیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ وحاش کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی۔ احسن سر بھی وہاں پر آ جاتے ہیں شور کی آواز سن کر۔ وحاش ظہیر سے کہتا ہے کہ پچھتاؤ گے، جس پر ظہیر احسن سر کو کہتا ہے کہ پچھتائیں گے تو آپ بہت جلد۔ وحاش اور شازمہ کا سچ آپ کے سامنے آ جائے گا۔